السلام علیکم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نبّر بكتابك قلبي واشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لائق احترام محترم معزز سامعین، دور حاضر میں ہمارے اکثر احباب کا یہ نظریہ ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنی ہی معیاری ہوگی، یعنی کثرت کو ہم معیار بنا لیتے ہیں. اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے دیکھو جی ہماری تو کثرت ہے اس لیے ہم بہتر ہیں، فلاں چیز جو ہے نا وہ چونکہ سارے لوگ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی ہوگی. جبکہ دین اسلام کو اگر دیکھا جائے تو شریعت نے ہماری جو رہنمائی کی ہے اس میں کثرت کو معیار نہیں بنایا گیا. کسی چیز کے وافر ہونا یہ معیار نہیں ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ میں معیار ہے مقدار کی بجائے معیار. ایک ہے مقدار کتنی زیادہ ہے، کتنی کیفیت میں ہے، کتنا وزن ہے، اور ایک ہے کہ وہ معیاری کتنی زیادہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یعنی اکثریت کو اگر ہم کہیں کہ یہ بہتر ہوتی ہے تو اللہ نے تو اکثریت کے بارے یہ کہا کہ اکثریت شکر نہیں کرتے. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں، بہت تھوڑے جو ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑے جو اچھے کام کرتے ہیں. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے یہ فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر آپ کثرت کے پیچھے بھاگ پڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے، یعنی اگر آپ نے کثرت کو دیکھا کہ وہاں زیادہ لوگ ہیں میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں تو یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے. یہ معیار نہیں ہے. مقدار دے جو ہے نا وہ دیکھ کے ہمیشہ اس کی طرف نہیں بھاگنا. دیکھو وہ چیز اچھی کتنی ہے، اس میں وزن ہے کہ نہیں ہے، وہ کام کتنا پائیدار ہے. کتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کر دے کوئی انسان اور اس کی بنیادیں خراب ہوں، وہ معیاری کام نہ ہو، گر جائے گی. لمبا پل بنا کے بندہ کہہ دی دیکھے میں نے کتنا بڑا پروجیکٹ کر دیا ہے، لیکن اس میں مٹیریل خراب لگا ہو پل گر جائے گا، زیادہ دیر نہیں ٹھہرے گا، وہ جانے لے کے جائے گا ساتھ. لیکن اگر معیاری کام کیا چھوٹا سا بھی آپ جو ہے نا وہ کچھ بنا دیں، کوئی گھر بنا دے، کوئی بلڈنگ بنا دے، لیکن ہو وہ معیاری، اس کا کام پائیدار ہو،
بہت اچھی چیز ہے. تو شریعت کے اندر بہرحال اللہ رب العزت نے جو معیار دیا ہے ہمیں وہ یہی ہے کہ پائیدار کام ہوگا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. یہ نہیں کہ تم کثرت کے پیچھے بھاگو. اور فکر و کاوش کے لائق تو یہ بات ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ محض تعداد زیادہ ہو جائے ہم گمان کر بیٹھیں کہ یہ بندے جو ہے نا سارے ہی اچھے ہیں. دیکھو جی وہ تو اتنی تعداد میں ان کی تو کثرت ہی بڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اگر دیکھا جائے تو کتنے غزوات ایسے ہیں جن میں کثرت ہمیشہ دوسروں کی رہی ہے. بہت کم جگہ ایسی ہیں جہاں پہ صحابہ کی جو ہے نا وہ کثرت بڑی ہے, مطلب کثرت کی تعداد میں خود ہوئے. غزوہ بدر تھا نا, تھوڑے تھے 313 تھے, وہ 1000 3 گنا زیادہ, یعنی اتنا بڑا لشکر ہے. تو مسلمانوں نے مان نہیں کیا, اللہ پہ توکل کیا, اللہ پہ بھروسہ کیا کہ ہماری حالت تو بھائی بڑی کمزور ہے لیکن معیاری بڑے تھے یہ لوگ, پائیدار بڑے تھے, ان کا ایمان بڑا پختہ تھا. وہ ایمان کی اس انتہا پہ تھے کہ ہم اس کے بارے سوچ بھی نہیں سکتے جو اللہ نے ان کو ایمان دیا. اور 313 نے ان کو ایسے جو ہے نا وہ نیست و نابود کیا کہ کافی یاد رکھنے لگے کہ یہ کیا بندے کیسے ہیں, یہ کوئی انسان ہے کہ جن نے انہوں نے تو ہمیں جو ہے نا وہ وہاں پہ کشکنے نہیں دیا, انہوں نے ہمیں ہمارے پاؤں جمنے نہیں دیے. پائیدار تھے. لیکن غزوہ حنین جب ہوا نا کثرت پہ مان کر بیٹھے سے اب تو ہم بڑے زیادہ ہیں, اب ہماری تعداد زیادہ ہے. تو اللہ رب العزت نے ابتدا میں ان کو مزہ چکھا دیا تھوڑا سا صحابہ کہ یہ کثرت پہ جو تم نے مان کیا ہے یا ٹھیک نہیں ہے. پہلے قدم اکھڑ گئے, پھر اللہ نے جا کے قدم جمائے, بعد میں فتح دے دی, لیکن پہلے اللہ نے یہ دکھایا کہ تمہاری جو کثرت پہ تم نے مان کیا یا ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے ہاں تو معیاری لوگ جو ہے نا ان کو پسند کیا جاتا ہے کہ اچھے کتنے اچھے, آپ 10 بندے بھی ایک کام کر رہے ہیں اور جو غیر معیاری کام ہے وہ 100 بندہ کر رہا ہو تو یہ 10 بندے اس سے 1000 گنا بہتر ہے. ایک بندہ ایک رات میں صرف 10 آیتیں قرآن مجید کی پڑھتا ہے اور ایک بندہ 10 دفعہ قرآن مجید مکمل کر لے اور اس نے قرآن کے حق کو سمجھا ہی نہیں, اس نے نہ تجوید کا لحاظ کیا نہ اس نے فہم و تدبر سے پڑھا, بس اس نے کہا میں نے پڑھنا ہے. جیسے آج کل بھی ہماری روٹینیں بنی ہوئی ہیں, آج کل لوگ شبینہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, بس پڑھ ہی جاؤ, سمجھ ہی نہیں آتی کیا کر رہے ہیں. تو اللہ معاف کرے, تو وہ معیاری کام نہیں ہے. یہ 10 آیات پڑھنے والا 10 دفعہ قرآن پڑھنے والے سے 1000 گنا بہتر ہے, کیونکہ اس نے اچھے انداز میں پڑھا. اگر اس نے صحیح تجوید سے پڑھا ہے, اس کا فہم لیا ہے, سب کچھ کیا ہے, تو پھر یہ بہت بہتر ہے. یہاں سے یہ مراد بھی نہیں ہے کہ آپ عمل زیادہ نہ کریں, عمل زیادہ کریں لیکن اس کا معیار خراب نہیں ہونا چاہیے. توجہ معیار پہ ہونی چاہیے کہ بھائی میں نے اچھا عمل کرنا اللہ کے سامنے. ابن مسعود تھے غالباً یا ابن عباس رضی اللہ عنہ, وہ ایک شخص سے کہتے ایک رات میں تم کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو اتنے پارے پڑھ لیتا ہوں. کہا کوئی سمجھ بھی آتی ہے کہ نہیں؟ کہا کوئی سمجھ نہیں آتی, بس پڑھ لیتا ہوں میں, کوئی فہم نہیں ہے, تدبر نہیں ہے. آپ نے فرمایا تو ساری رات اتنے قرآن پڑھ لینا, میں اگر 2 آیتیں بھی تدبر سے پڑھ لوں تو تم سے میں بہتر ہوں, کیونکہ میں نے عمل جو کیا ہے نا وہ معیاری کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی مثال ان 100 اونٹوں کی طرح ہے کہ 100 اونٹ ایک بھی سواری کے قابل نہیں. ان 100 اونٹوں کا کیا کرنا ہے؟ ایک بھی سواری کے قابل نہیں ہے, تو وہ تو 100 کے 100 بیکار ہو گئے. یہاں 1000 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں لیکن ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کا انجن ٹھیک ہے جس میں بیٹھ کے آپ سواری کر سکے, اور ایک آپ کے پاس ایک چھوٹی سی بائک بھی ہے جو چلنے کے قابل ہے, تو وہ 1000 گاڑیوں سے بہتر ہوئی کہ نہیں؟ وہ آپ کی منزل تک تو پہنچائے گی, وہ آپ کو لے کے تو چلی جائے گی نا جہاں آپ نے جانا ہے. یہ تو کسی کام کی نہیں ہے, یہ بڑی بڑی جو ہے نا وہ کباڑ میں تو چلی جائے گی لیکن کام نہیں آنے والی. تو اللہ کے ہاں معیار جو ہے نا وہ قابل قبول ہے, اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے. آج لوگ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی دیکھو ہم تو یہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, فلاں بھی کرتے ہیں, فلاں بھی. تم کرتے کیا ہو؟ تمہارے پاس آ جا کے بس یہ نماز ہی ہے یا یہ تھوڑے سے عمل کرتے ہو, تمہارے پاس ہم تو اتنا کچھ کرتے ہیں, ہمارے پاس تو یہ چیز ہے. اچھا وہ جو اتنا کچھ ہے وہ سارا غیر معیاری ہے, کسی کام کا نہیں, اس کی کوئی وقت اور کوئی اہمیت نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے وہی بات فرمائی نا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کو قیامت کے روز لایا جائے گا, وہ جانور کی طرح موٹے تازے ہوں گے,
اتنا موٹا شخص ہے، یعنی اس کے اعمال اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ اعمال کا وزن نظر ہی ہو آئے گا کہ اس کا وزن ہی نہیں ہو سکتا، اتنے اعمال ہیں. لیکن آپ نے فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، اللہ اس کو ایسے اڑا دے گا. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے قیامت کے دن میزان مقرر ہی نہیں کیا جائے گا، میزان لگائی نہیں جائے گی، کیونکہ اس کا عمل اس قابل ہے ہی کوئی نہیں کہ اس کا وزن کیا جائے. عمل تو یہ لے کے آیا لیکن سارے اعمال بیکار لے کے آیا. اس نے ساری زندگی عمل کیے، کھپ گیا، عاملۃ ناصبہ، تھک جاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ عمل اتنا کیا ناصبہ، تھک گئے. کر کر کے عمل جو ہے نا، انہوں نے اپنے آپ کو تھکا دیا، کھپا دیا، لیکن اس عمل کے بعد صرف تھکاوٹ ملی ہے، ملا کچھ نہیں ہے، پلے کچھ نہیں پڑا. اونچی دکان، پھیکا پکوان، کوئی ہاتھ نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی لوگوں کے بارے فرمایا کہ ایسے لوگ روزہ رکھتے ہیں، سارا دن بھوک برداشت کی ہے، پیاس برداشت کی ہے، شام کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، سوائے فاقہ کشی کے ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ روزہ معیاری نہیں تھا. روزہ رکھا، اس کے بعد جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ رکھنے کے بعد غیبت بھی کر رہا ہے، نہ زبان پہ کنٹرول ہے، نہ اس کی آنکھ پہ کنٹرول ہے، کان بے حیائی کی باتیں سن رہے ہیں، زبان جو ہے نا وہ جو جی میں آیا کہتی جا رہی ہے، اور یہ مجلس بھی اس کی خراب ہو گئی ہے. نہ نماز کی پرواہ، نہ جو ہے نا ایمانداری بے ایمانی کی پرواہ، بس روزہ رکھا ہوا ہے، سارا دن روزہ گزار لیا، اور شام کو جو ہے نا اس نے کہا میں نے روزہ رکھا، بڑا خوش ہوا. اس کا عمل ایسے ہی ہے کہ اللہ وہ مچھر کے پر کی طرح اس کو اڑا دے گا، کوئی فائدہ ہونے والا. معیاری روزہ بھی رکھنا ہے، معیار ہونا چاہیے. معیار کیا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. صحابہ ازواج مطہرات کے پاس آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ اعمال کے بارے پوچھا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیسا کرتے تھے، آپ کے عمل کے بارے ہمیں بتائیں. تو صحابیات بتایا کرتی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں. تو 3 صحابہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ انہوں نے بتایا جی اللہ کے رسول یہ عمل کرتے ہیں، آپ کا فلاں عمل ہے، فلاں عمل ہے، آپ تو راتوں کو کھڑے ہو کے قیام کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہماری پھر کیا حیثیت ہے اللہ کے رسول کے سامنے، جب آپ کی زندگی ایسی ہے کہ آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے. وغفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ نے ان کے آگے پیچھے کوئی گناہ رکھا ہی نہیں ہے، وہ پھر بھی راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں ہماری کیا حیثیت، ہم کیا چیز ہے، آئندہ سے ہم نے بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی. ایک کہتا میں ایسا بنوں گا، اما انا، میں کیا کروں گا، فاصلی اللیل ابدا، آج کے بعد میں ساری رات اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھوں گا. دوسرا کہنے لگا اما اصوم النہار ابدا ولا افطر، کہا میں آج کے بعد روزہ رکھوں گا، میں کبھی چھوڑوں گا ہی نہیں، ہر روز روزہ رکھوں. اور ایک دوسرے کیا کہتے ہیں، کہتا انا اعتزل النساء، میں عورتوں سے دور رہوں گا، یعنی میں شادی نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، کہا ان کو بلاؤ ذرا میرے پاس. بلایا، کہا تم نے ایسا ایسا کہا؟ جی ہم نے کہا تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو، میرے سے بھی آگے نکل سکتے ہو، تو مجھے دیکھتے ہو میں رات کو سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں. تم اگر کہتے ہو میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، مجھے دیکھو میں روزہ رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، کبھی رکھ لیا کبھی نہ رکھا. اور آپ نے فرمایا میں نے شادیاں بھی کی ہیں. اور پھر آپ نے جو الفاظ بیان فرمائے، اللہ اکبر، کس سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ سے. صحابہ کے ایمان اور ہمارے ایمان کا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی دنیا کا ایسا ترازو نہیں ہے جو جس میں صحابہ کے ایمان کو تولا جا سکے. اللہ نے وہ ایسی کمال کی شخصیات پیدا کی تھی. اللہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رفقا دیے تھے، وہ آج کسی انسان کے پاس، کسی لیڈر کے پاس ایسے رفقا نہیں ہے جو اپنی جانیں ہتھیلی میں لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لٹا دیا کرتے تھے. وہ صحابہ جو ایمان کے پہاڑ تھے. اللہ کے رسول کہتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کر لیا، جو میرے طریقے کو چھوڑ کے اپنے طریقوں کو ایجاد کرتا ہے، جو اپنی منمانیاں کرتا ہے دین اسلام کے اندر، میں یہ کروں گا، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، میرے نزدیک یہ کام ٹھیک ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. فلیس منی، صحابہ سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میرا کوئی تعلق ایسے بندے کے ساتھ نہیں ہے جو میری سنت سے اعراض کرے.
میرا طریقہ چھوڑ کے کسی اور کے طریقوں کو اچھا سمجھ لیں. آج لوگ پتہ نہیں کس کس کے طریقوں کو اچھا بناتے ہیں. بڑی ضرورت ہے اس مسئلے کو بیان کرنے کی. ہمارے اعمال ہم دیکھتے ہیں ہمارے اعمال زیادہ ہونے چاہیے. بندہ مر گیا پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے اس کا. پہلے دن سے شروع ہو جاتے ہیں, پھر تیسرے دن, پھر 7ویں دن, پھر 40ویں دن. ہم تو اتنا کچھ کرتے ہیں. یہ دیکھو خالی بندہ جو ہے نا قبر میں دفنا کے آ جاتے ہیں. یہ جو اتنا کچھ کیا اس میں معیار کتنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا. پوری زندگی آپ کی گزری, آپ کی زندگی میں صحابہ فوت ہوئے, آپ کی بیٹیاں فوت ہوئی, آپ کے چچا فوت ہوئے, آپ کے رشتہ دار, آپ کی بیوی فوت ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے کبھی ایسا نہیں کیا. معیار کیا ہے؟ فمن رغب عن سنت, آپ کہتے ہیں میری سنت سے اعراض کرو, میرے سے پڑھ کے اپنے طریقے ایجاد کر کے تم کہو کہ ہم نے یہ دین بنا لیا, اچھا ہی تو کام کر رہے ہیں. اور تمہارا کام اچھا ہو سکتا ہے لیکن وہ اچھا تب تک نہیں ہو سکتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں. ہم کون ہوتے ہیں دین اسلام کے اندر اپنی چیزیں ایجاد کرنے پر؟ آپ یقین جانیں, آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نا, ہمارا دورہ قرآن ہو رہا ہے, اب ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں. بڑے عرصے کے بعد اس طرح سے قرآن پڑھنا شروع کیا کہ روزانہ ہم پارے کا ترجمہ. میں حیران ہوتا ہوں دیکھ کے, اگر یہ قرآن پڑھ لینا آپ ترجمے کے ساتھ, تھوڑے سے فہم کے ساتھ, آپ کبھی کسی خرافات میں نہیں پڑھ سکتے. ایسے قرآن نے نکھار کے مسئلے بیان کر دیے, کھول کھول کے بیان کر دیے. عام سا بندہ, تھوڑی سی عقل رکھنے والا بندہ جو اپنا کاروبار سمجھ سکتا ہے نا, بس اتنا سا بندہ وہ بھی قرآن کو سمجھ سکتا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں اتنے علوم پڑھو گے تو قرآن کو ہاتھ لگانا, سیدھے سیدھے مسئلے ہیں. اور یہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی اللہ معیار کو دیکھتا ہے, اللہ مقدار نہیں دیکھتا. اللہ کے ہاں مقدار کی حیثیت ہے نہیں ہے, اللہ دیکھتا ہے اس میں پائیداری کتنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابن مسعود رضی اللہ عنہ, ایک دن نا وہ کمزور سے صحابی تھے, بیچارے بڑے کمزور, ہلکے پھلکے سے. ایک دن وہ چڑھے ایک اس پہ درخت پہ نا مسواک اتارنے کے لیے. ان کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا تو صحابہ نے مسکرانا شروع کر دیا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیوں مسکرائے, خیریت ہے تمہیں, تم کیوں مسکرائے؟ فقالوا یا نبی اللہ, کہتے ہیں اللہ کے رسول من دقت ساقیہ, ہم نے ابن مسعود کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھا ہے تو ہمارے ہنسی آ گئی تھی. دیکھو اس کی پنڈلیاں کتنی پتلی, یہ کتنا دبلا پتلا انسان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان فرمائی تھی, وہ بڑی کمال کی بات ہے. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, میں اس ذات کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. یعنی اللہ کی قسم, یہ جو چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں, تمہارے نزدیک ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, تم سمجھتے ہو یہ بڑا کمزور ہے. لہما اسقل فی المیزان من احد, یہ احد پہاڑ کو دیکھتے ہو نا جو کلومیٹروں میں پھیلا ہوا ہے, جس کا وزن کرے تو وزن نہ کیا جا سکے. آپ نے فرمایا یہ پنڈلیاں اگر پلڑے میں رکھ دی جائیں, میزان کے پلڑے میں, اور دوسرے میں احد پہاڑ رکھ دیا جائے, ان کا وزن اللہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ کر دے گا, کیونکہ ان میں معیار بڑا زیادہ ہے. یہ جو پنڈلیاں نا یہ کسی عام شخص کی نہیں ہے, یہ اس صحابی کی پنڈلیاں ہیں جس کا ایمان بڑا معیاری تھا, جس کا ایمان بڑا پائیدار تھا. تو اللہ کے رسول فرماتے اللہ تو دیکھتا ہے انسان کے اندر کیا ہے, وہ ظاہر کو تو دیکھتا نہیں. تم نے بڑا سجا بنا لیا اپنے آپ کو, بڑی سجاوٹیں کر لی, بڑے خوبصورت بن کے آگے, بڑا سج بن کے چہرہ خوبصورت کیا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم, اللہ ہمیشہ دیکھتا ہے تمہارے دل کو دیکھتا ہے, اس کے فیصلے ظاہر پہ نہیں ہوتے. یہ بندہ کتنا گبرو جوان ہے, یہ کتنا گورا چٹا ہے, اس کا لباس کتنا اچھا, اللہ دیکھتا ہے اس کا دل کتنا اچھا ہے. اندر بھی کچھ ہے کہیں, اندر گند پڑا ہوا, باہر اس نے بڑی صفائیاں کر رکھی ہیں, اللہ دیکھتا ہے اندر کیا ہے. اگر اندر اچھا ہے ظاہراً چھوٹی سی پنڈلیوں والے کو بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں اور پہاڑ سے بڑھ کے وزن ہے. اگر اندر صاف ہے تو موٹے ہونٹے والا بلال بھی ایسا بن جاتا ہے کہ اس کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہوتی ہے. اندر ٹھیک ہونا چاہیے, معیار ٹھیک ہونا چاہیے. آپ کوئی عمل کرتے ہیں اس عمل کو دیکھیں, میرا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں. باہر سے پھولا ہوا انسان اندر سے بھوسا بھی کئی دفعہ ہوتا ہے. بندہ دیکھتا بڑا بہادر ہوگا, پتہ نہیں کتنا, لیکن وہ بالکل نکارا سا ہوتا ہے. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ کیا کہا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر,
بلکہ قرآن مجید نے اس کی وضاحت بڑی خوبصورت کی ہے. اور ابھی اللہ رب العزت فرمایا کچھ لوگ ایسے آئیں گے تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں. اور قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ جب آئیں گے اللہ ان کی نیکیوں کو کیا بنا دے گا؟ راکھ بنا دے گا. راکھ پتہ کسے کہتے ہیں؟ جب ایک چیز جل کے خاکستر ہو جاتی ہے، بالکل جل کے وہ اس کی آخر ہو گیا، وہ مٹی کی طرح خاکستر ہو گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ایسے ان کے اعمال کو کرے گا. اور قرآن کہتا ہے پھر ہوائیں آتی ہیں، جاءتھا ریح عاصف، تیز ہوائیں آتی ہیں اور اس خاکستر کو اڑا کے لے جاتی ہیں. ان کے عمل کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہباء منثورا قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ ان کے اعمال کو ذرات بنا کے اڑا دے گا. اور ذرہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ ایٹم کو ذرہ کہتے ہیں. آج جدید دور میں اگر آپ کہیں نا ذرہ کسے کہا جاتا ہے؟ ایٹم کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز مزید تقسیم نہ ہو سکے، یعنی سب سے چھوٹی چیز کو ذرہ کہا جاتا ہے. ورنہ آج تو اتنی بڑی جو ہے نا ٹیکنالوجی آ گئی، ہر چیز آ گئی کہ جو چیز ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی مائکروسکوپ کے ذریعے اس کو دیکھ لیا جاتا ہے. اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں ایجاد ہوگی، ہماری نظر سے اوجھل چیزیں بھی دیکھ لیتی ہے. وہ جو چیزیں دیکھتی ہیں نا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو، اس سے بھی چھوٹی ہو جو مزید تقسیم نہ ہو سکے، ذرہ اسے کہتے ہیں. اللہ اتنے حقیر عمل بنا کے ان کو ہوا میں اڑا دے گا اور اللہ کے ہاں کا کوئی اجر نہیں. کیوں؟ یہ کہتے تھے میں یہ کرتا ہوں، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا. انہوں نے معیار نہیں رکھا تھا. اور اللہ رب العزت تو دیکھتا ہے انسان کا معیار کیسا ہے. اس کے تو فیصلے معیار پہ ہوتے ہیں. وہ زیادہ نہیں دیکھتا کہ عمل جو ہے نا اس میں کثرت کتنی ہے. تو عزیز ساتھیوں ابھی رمضان کا مہینہ ہے، یہ مسئلہ بڑا اہم سمجھیے. روزہ اپنا بھی معیاری بنائیں، اپنی ساری زندگی کے اعمال کو معیاری کر لیجیے. یہ نہ ہو کہ اللہ کے سامنے جائیں اور وہی خاکستر بن جائے اعمال، اللہ ذرے بنا کے اڑا دے. قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تبارک الذی بیدہ الملک. اللہ نے سب کچھ پیدا کیا. اللہ جو ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بڑی ببرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اور تمہیں پیدا کرنے کا مقصد پتہ کیا؟ تاکہ وہ دیکھے، آزمائے ایکم احسن عملا، تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اچھا یہ نہیں کہا اللہ نے کہ تم سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. یہ نہیں کہا اللہ نے. احسن عمل، اچھا عمل ایک ہوتا ہے، ایک زیادہ عمل. ایک عمل زیادہ ہے. ایک بچے کو آپ پیپر دیں، وہ سوال لکھے اور لمبا سوال لکھتے اس کا جواب، لیکن اس جواب کے اندر جو اصل جواب ہے وہ ہے ہی نہیں. اس نے اپنی طرف سے بنا کے بڑی عبارت جو ہے نا 4 صفحوں کی لکھ دی ہے. دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگے گا، کتنا پیارا لکھا، لکھائی بھی بڑی خوبصورت ہے، لیکن جو پوچھا گیا تھا وہ تو اس نے بتایا ہی نہیں. نمبر ملے گے اسے؟ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جیسے ایسے تو ماپ کے اس کو نمبر دیے جائیں. لوگ دیکھتے ہیں، معیاری جواب نہیں ہے، نہیں ملیں گے. لیکن اگر کسی نے ایک لائن بھی لکھ دی اور اس لائن کے اندر اس نے اپنا معافی ضمیر بیان کر دیا، جو جواب تھا صحیح بیان کر دیا، نمبر پورے مل جائیں. 2-4 صفحوں کی بکت نہیں ہے، اس کی ایک لائن کی بکت بن گئی. کیوں؟ اس نے معیاری جواب دیا. اگر معیار ہے تو پھر اللہ کے ہاں بھی قابل قبول ہے. اگر معیار ہے تو پھر اللہ جو ہے نا اس عمل کو بڑا بڑھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک اچھی نیت سے اللہ کے رستے میں کھجور کی گٹھلی صدقہ کر دی جائے، معمولی سی چیز، کھجور کی گٹھلی ہمارے یہاں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ کچھ بھی، اس کو پھینک دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر کوئی ایک کھجور صدقہ کر دے، گٹھلی یا پھر کھجور کے الفاظ، کھجور صدقہ کر دے اللہ کے رستے میں، اللہ کو اس کا عمل، اس عمل میں روح پائی جاتی ہے، اس عمل میں پائیداری پائی جاتی ہے، اس کے پیچھے اخلاص بڑا زیادہ ہے. وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے خرچ کیا ہے. اللہ اسے پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے. جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچے جو اس کی کسی جانور نے دیا ہے، جو کوئی جانور گھوڑا ہے، کوئی اور چیز ہے، گائے ہے، تو اس کا بچہ ہے نا، وہ اسے پال کے بڑا کرتا ہے. فرمایا اللہ اس کو پالتا ہے اور اتنا بڑا کرتا ہے جیسے یہ احد پہاڑ ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا عمل، لیکن اس عمل میں روح پائی جاتی ہے. وہ عمل پائیدار ہے، وہ عمل اچھا ہے، تو اللہ اس کو کتنا قبول فرما لیتا ہے. اگر پائیداری نہیں ہے تو پھر اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
اور اس لیے فرمایا اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. جیسے نماز کے بارے قرآن مجید میں کیا فرمایا, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں سستیاں کرتے ہیں, روح نہیں پائی جاتی, پائیداری نہیں ہے, بس سستی کی اور دل بس ایسے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ٹوٹل پورا کرنے کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہو, بس ٹوٹل پورا ہوا, جان چھوٹی, نکلے دکان جا کے کھولنی ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, روح والا عمل نہیں ہے. تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے, کیونکہ اس نے عمل کو, اس کی روح جو ہے نا اس میں رہنے نہیں تھی, یہ صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے عمل کر رہا ہے. جیسے کسی بندے کو آپ بلائیں, کچھ لوگ بڑی خوش دلی سے آئیں گے, یار فلاں نے ہمیں بلایا ہم نے جانا ہے, لیکن کچھ اس لیے آ جائیں گے, وہ یار نہ گئے تو اس نے ہمیں ناراض ہو جانا, بس بد دلی سے آ جائیں گے لیکن دل نہیں کر رہا. اللہ کے سامنے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, وہ کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن دل سے نہیں ہو رہے ہوتے, روح نہیں ہے, پائیداری نہیں ہے. اللہ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا. اللہ ایسے عمل کو جو ہے نا وہ قبول نہیں کرتا, بلکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے تم احسان کے درجے پہ جا کے عمل کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فرمایا اگر تم پائیدار عمل چاہتے ہو کہ تمہارا عمل بہتر سے بہتر ہو جائے تو پھر اس کو احسان کے درجے پہ لے جاؤ. اور احسان کسے کہتے ہیں, ان تعبد اللہ کانک تراہ, تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور آپ نے فرمایا اگر یہ درجہ نہیں آتا, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا, مطلب یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی, تو کم از کم یہ کم از کم تو ہونی چاہیے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, میں رب کے سامنے کھڑا ہو کے یہ عمل کر رہا ہوں. اگر یہ ہوگا تو پھر اللہ رب العزت اس عمل کو بڑا قبول فرماتا ہے. اور جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی, ایکم احسن عملا, کہ اللہ کے دیکھتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو اس کی تفسیر کسی نے پوچھی فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بتائیں اچھا عمل کسے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا عمل وہ ہے جو اخلاص سے کیا جائے اور جو سنت کے مطابق کیا جائے. اخلاص تو ضروری ہے, اس کی بات ہم نے پہلے بھی خطبات میں کر لی ہے. اللہ کی خاطر عمل ہوگا تو قبول ہوگا, کسی اور کے لیے کیا اس کی کوئی بخت نہیں, کوئی حیثیت نہیں. اور سنت کے مطابق, بڑی اہم بات, آپ جو بھی عمل کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہونی چاہیے. آج حکومت وقت کوئی کئی ایسی پابندیاں, حکومت کی جو ہے نا مہر لگی ہوگی تو یہ گوشت جو ہے نا حلال ہوگا, اس کو پاس کیا جائے گا. لائسنس بنا ہوا ہے تو یہ جو ہے نا چیز ٹھیک ہے. اگر نہیں بنا, حالانکہ وہ ٹھیک بھی ہو, نظر آ رہی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتے نہیں ہم نے پاس نہیں کیا تھا, آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آج لوگ پھر دیکھتے ہیں بھائی برانڈ کی چیز لے لی ہے, ہم تو بڑے ہم تو دیکھتے ہیں بھائی معیاری ایکسپائری ڈیٹ لگی ہوئی ہے, اگر سے چیز وہ ٹھیک کھانے میں ٹھیک ہی ہے, ایکسپائر ہو جائے دکاندار سے لڑ پڑتے ہیں, جو یہ ایکسپائری چیز رکھی ہے آپ نے, واپس اٹھوا دیتے ہیں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہمارے ہاں وقت کتنی ہوا ہے, ہم اتنا اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ ہم پیچھے رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تلاش ہی نہیں کرتے کسی عمل, جس میں جو عمل دیا لیتے جا رہے ہیں, اچھا ٹھیک ہے یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو. اور اللہ کے رسول نے کیا کہ نہیں کیا, آپ کی زندگی کس لیے تھی, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, اللہ نے کہا جو تمہیں دے دے وہ لے لو, اور جس سے تمہیں روک دے تمہاری جرت نہیں ہے کہ تمہارا ایک قدم بھی اس سے آگے بڑھ جائے. اللہ کے رسول تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ نے اگر کسی کو رول ماڈل بنایا ہے, تمہارے لیے اسوہ اور قدوہ بنایا ہے, تو وہ ایک ہی ذات ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیا کرتے تھے, آپ کا اسوہ کیا تھا, یہ ہمارے ہاں بہت کم چیز پائی جاتی. لوگ دیکھتے ہیں اچھا عمل ہو رہا ہے سب کے پیچھے لگ, 10 محرم آیا سپیڈیں لگا دی, کیوں لگائی کوئی پتہ نہیں, مور تلاش ہی نہیں کرنی نا, مزاج ہی نہیں ہے ایسا, بس دیکھا دیکھی, اس نے بھی لگا لی اس نے بھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے, یار تم کیا کر رہے ہو, تم زمین لگا کے پانی پلا رہے ہو, ایک کمال کی بات ہے. نہیں, کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی اس کا مقصد نہیں. کوئی بندہ بتا دے مجھے کہ اس کا فلاں مقصد ہے, اللہ کے رسول کے خلاف یہ عمل ہے, آپ نے اس دن روزہ رکھا, بس دیکھا دیکھی, ربیع الاول آیا جھڑیاں لگا, کیا مقصد ہے, کوئی مقصد نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا, رجب آیا رات کو عبادت شروع کر دی, روزے رکھنے شروع کر دیے, پتہ نہیں کیا کچھ لوگوں نے نکالا ہوا ہے, کوئی کس دن کا روزہ رکھ دیتا ہے, کوئی کس دن کا روزہ رکھ دیتا ہے. یہ شارٹ کٹ ڈھونڈے ہوئے ہیں اور معیار نہیں ہے, کثرت نظر آتی ہے, دیکھو جو اس نے کتنا کیا, اس نے اتنا پیسہ لگایا, اس نے یہ کیا وہ کیا, کثرت بڑی زیادہ ہے لیکن اس کے اندر معیار کوئی نہیں.
معراج شریف کا روزہ ہے، کوئی مریم کا روزہ رکھتا ہے، کوئی ہزارویں روزہ رکھتا ہے، کوئی لکھی روزہ رکھتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا روزے نکال دی، راتوں کی عبادتیں نکال دی. ابھی رمضان کا آخری جمعہ نہیں، قضائے عمری پڑھ لو. کہاں سے آئی ہے قضائے عمری؟ کس نے بتائی ہے قضائے عمری؟ کس حدیث میں اس کا ذکر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں بتائی. رمضان کا آخری اچھا نہیں، اپنی نمازوں کے فدیے دے دو ہمیں. مولوی کا پیٹ بھر جائے گا، اسے اور کیا چاہیے؟ اور یہ 20 روپے ایک نماز کا فدیہ، 30 روپے ایک نماز کا فدیہ. ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، 20 بھی لگائیں تو 100 روپے بن گیا. اور پھر بندے کی اگر عمر کوئی جو ہے نا وہ 20-30 سال 40 سال اگر ہے تو کتنے پہ بات جاتی ہے؟ مولوی صاحب پیٹ بھری جا رہے ہیں اپنا. کہاں سے آیا یہ کام؟ آپ کا کوئی مزاج ایسا کیوں نہیں بنا کہ مولوی صاحب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ قرآن و حدیث میں اللہ کے رسول کی کوئی مہر ہے تو ہمیں دکھا دیں. آپ نے کبھی تو ایسا کیا ہوگا نا، کبھی تو آپ نے قضائے عمری کی کسی کو بات بتائی ہوگی. آخری جمعہ آئے گا، آپ لوگ پڑھی جا رہے اس طرح سے پڑھے فلاں صورتیں اس کے اندر پڑھ لے، آپ کی ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جائے گی. اللہ تو ایسا قدردان ہے، اگر آپ کو احساس ہو جائے دل سے، اندر آپ کا جاگ گیا ہے، پشیمان ہو گئے، آپ شرمندہ ہیں، اللہ میں نے بڑا غلط کیا، بہت غلطی ہوئی، بڑی مسٹیک ہوگی میرے سے، میں نمازیں چھوڑ بیٹھا، میں نے پچھلے رمضان میں جو ہے نا روزے بھی صحیح کرے. آپ توبہ کر لیں، ایک دفعہ اللہ کے سامنے آ کے ایک چھوٹا سا آنسو آنکھ سے نکال دیں، اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے. اللہ ان مشقتوں میں نہیں ڈالتا. یہ بات ہم نے پچھلے خطبہ میں بھی کی ہے. اللہ تانا میں نہیں دیتا اور تو اب آیا تیری ایسی کی تیسی ساری زندگی مجھے بلایا اب آ گیا میرے دروازے پہ. نہیں، قدردان ہے تو اللہ کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے. یہ کرو وہ کرو، اس طرح کے اعمال لے کے آؤ، فلاں بھی کرنا ہے فلاں بھی کرنا ہے. کسی جگہ پہ کوئی عرس ہو گیا، وہاں پہ لوگ دودھ سے غسل دے رہے ہوتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، کتنی خرافات، کتنی بدعات ہوتی ہیں. دودھ سے غسل دیا جاتا ہے. یہ آپ چلے گئے علی جبیری دربار، دودھ سے غسل دینے کا مقصد کیا؟ خبر یہ دودھ کسی غریب کو پلا دو، کوئی مقصد ہے اس کا؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کوئی مقصد نہیں، کوئی مہر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھول باجے وہاں پہ ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا سرکس، موت کا کنواں، پتہ نہیں کیا کچھ قوالیاں. نماز نہ پڑھو چاہے نہیں پڑھتے، لیکن قوالی سننی ہے تم نے، یہ کام تم نے سننا ہے. یہ خرافات کے پیچھے لگا دیا. مرد و زن کا ہجوم ہے اور جو ہے نا وہاں دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں، نظر و نیاز ہوتی ہے. اللہ کے لیے جو کام کرنے تھے وہ غیر اللہ کے لیے کیے جاتے. مسلمانوں کو معیار سے گرا کے شیطان وہاں لے کے چلا گیا. اب شیطان سائڈ پہ ہو کے بڑا راضی ہو رہا ہے، یہ عمل تو کر رہا ہے لیکن اس عمل کا ملنا کچھ نہیں ہے. شیطان نے کہا تھا اللہ میں اپنا حصہ رکھوں گا ان کے اندر، اپنا حصہ رکھوں گا، اور اس نے رکھا ہے. اب یقین جانے رکھا ہے. میں آپ کو ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں کہتے یاری کا دودھ نہ دیتا سی ساڑی ماج دے دو تھانا چ خون آتا ہے، اور قسم سے آتا ہے سر بالکل آتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر 11ویں کا دودھ ہم نے نہ دیا، بیچ دیا، بھینس کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جاتا. ظاہری بات ہے آئے گا. کیوں؟ شیطان ہے. آئے گا دودھ اگر ایمان پختہ ہو. اور اللہ نے اس چیز کا ذکر پتہ کہاں پہ جا کے کیا؟ آج خنزیر کا گوشت کسی کے سامنے رکھے نا، کوئی سائڈ پہ پلید ہے، بڑے پاک باز ہیں، میں نے نہیں کھانا، یہ پلید ہے. اللہ نے جہاں خنزیر کے گوشت کا ذکر کیا وہاں اس چیز کا ذکر کیا جو رب کے علاوہ کسی اور کے نام کی دی جاتی ہے. وما اہل لغیر اللہ بھی. تو آج وہ شیطان کہتا میں حصہ رکھوں گا، یہ اسی کا حصہ ہے نا. بھائی آج کا دودھ تو میں نے بابے کے نام دینا ہے، نہ دیا میری بھینس بیمار ہو جاتی ہے، میری بھینس کے تھنوں سے خون آتا ہے. یہ شیطان نے حصہ رکھا. اگر ایمان پختہ ہوتا تو کیسے جرأت تھی شیطان کی کہ وہ ایسا کر سکتا؟ شیطان نے اپنا حصہ رکھا ہوا ہے. شیطان اپنا حصہ مقرر کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس نے اتنا معیار سے گرا دیا آج کے مسلمان کو، اتنا گرا دیا یہ گھٹیا ترین عمل کر کے، لیکن اس کی کثرت دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے کمال کے ہیں، ہم نے یہ بھی کیا، ہم یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ تو جو ہے نا پہلے بس نمازیں پڑھ لی اور روزے رکھ لیے، سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا. ہماری تو ساری زندگی ایسے گزرتی ہے. تو عزیز ساتھیوں اپنے اعمال کا جائزہ لے. رمضان کی بچھڑتی گھڑیاں ان دنوں میں جائزہ لے لے، میری زندگی کے اعمال کہاں گھومتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، آپ نے سکھایا، یا میں اپنی طرف سے الیوم اکملت لکم دینکم، نبی نے تو اپنا دین مکمل کر دیا، فریضہ انجام دے دیا. اور آپ نے پوچھا تھا صحابہ سے کوئی کمی تو نہیں رکھی؟ صحابہ نے کہا جی نہیں، آپ نے پورا دین پہنچا دیا ہے. میں کہتا ہوں نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے، میں اس میں یہ بھی ایڈ کر دوں گا، میں یہ بھی ایڈ کروں گا. اچھا ہی تو ہے، غلط تو نہیں ہے. اور اس میں نے آپ کو ایک اصول دے دیا ہوا تھا
تو آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ نے کسی چیز کو شریعت بنانا ہے اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے. تو اپنے اعمال معیاری بنائیں، ان کو کثرت پہ گمان کر کے نہ بیٹھیے گا میں نے فلاں کیا. ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ کہ نہیں میں نے کثرت کرنی نہیں. اگر کثرت ہو جتنی مرضی ہو لیکن اس کے اندر معیار ہونا چاہیے. معیار ہوگا تو پھر کثرت بھی اللہ کو بڑی پسند ہے. ایک بندہ جو ہے نا وہ ایک رات میں 2 نفل پڑھتا ہے اس کے معیاری ہیں وہ بھی اچھے ہیں. ایک بندہ جو ہے نا وہ 11 رکھتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق کر لی وہ نفل اور زیادہ پڑھ لیتا ہے، وہ 100 نفل پڑھتا ہے لیکن اس کے بھی معیاری ہیں. تو یہ 2 والے سے تو زیادہ ہی ہے نا، ہے ہونے معیاری چاہیے. تو اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ غالباً کہا کرتے تھے لا تهتموا لقلة العمل اهتموا للقبول. عمل کے کم ہونے پہ فکر مند نہ ہوا کرو، کثرت کی زیادہ فکر نہ کیا کرو. تمہاری فکر ہونی چاہیے کہ میرا عمل قبول ہو جائے. اور صحابہ کہتے تھے اگر مجھے پتا چل جائے میری زندگی کا ایک عمل قبول ہو گیا تو مجھے پوری دنیا اور اس کے خزانوں سے یہ اچھا لگتا ہے اللہ نے میری ایک نماز قبول کر لی. قبولیت پہ فوکس کریں، قبولیت ہے کہ نہیں ہے. رمضان کے روزے، آپ کی افطاریاں، آپ کے اعمال، زندگی کے اعمال، یہ رسم و رواج جو آپ کے اندر آئے ہوئے ساروں کا جائزہ لیں. اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اعمال کو معیاری بنا دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا